کہا کہ بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اب ایک چیز مجھے بتائیے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، فی زمانہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے گھر میں بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ غلط بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. جو اس کا قصوروار ہے وہ نہیں ہے، کسی اور کو کہا جا رہا ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے، دیکھ چکے ہیں، انہیں ہر چیز کا علم ہے. پھر ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام کے حساب سے کہ بھائی ان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو وہ صحیح مانو آپ. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح. جی جی، اس کا دیکھیں، میں نے کیا کہا کہ انداز ہوتا ہے نا ہر بات کا، ہوں. ہر پیغام پہنچانے کا ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. دیکھیں، اگر وہ غلط ہیں کسی بات پر ہوں. اور وہ شریعت کے خلاف بات ہے تو وہ ہوں. غلط تو ہیں، تو غلط ہیں، اس ہوں. کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے اگرچہ وہ اڑ گئے اپنی بات پر. ہوں. لیکن شریعت کے حوالے سے اگر وہ غلطی پر ہیں تو وہ غلط ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اب ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو نصیحت ہے، وہ کس طرح کی جائے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ان صحیح. کو کس طرح اس طرف لایا جائے کہ وہ مان لیں کہ ہاں بھائی ہماری غلطی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. صحیح. اچھا، میں ایک واقعہ پیش کروں گا حضرت امام حسنین کریمین کا. جی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ہوں. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو جی. آپ نے اپنے سے بڑے ایک بزرگ تھے، ان کو دیکھا کہ وہ غلط وضو بنا رہے ہیں. کیا اچھا. کر رہے ہیں؟ غلط وضو غلط کر. غلط وضو بنا رہے ہیں. ہوں. اچھا، یہ تربیت کا انداز دیکھیں، جیسے آپ نے سوال کیا نا جی. جی. کہ اپنے سے بڑوں کی کس طرح تربیت کریں، ہوں. تو یہ اس پر بات ہے کہ ایک بزرگ ہیں، وہ غلط طریقے سے وضو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں. اب حسنین کریمین نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ ہوں. آپ غلطی پر ہیں تو یہ ظاہر ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور ہوں. برا بھی مان سکتے ہیں. تو صحیح. کیوں نہ ایک حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا. تو دونوں نے ان سے کہا کہ بابا جی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا جی جی بالکل، کہیں آپ کیا کرنی ہے. تو حسنین کریمین نے فرمایا کہ جناب، ہم دو بھائی ہیں، ہوں. ہم دونوں نا وضو کریں گے. آپ ذرا فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے صحیح کون ہے، اچھا. صحیح کون ہے، غلط کون ہوں. ہے. آپ ذرا فیصلہ فرما دیں. ٹھیک ہے. اچھا. تاکہ ہم سیکھ بھی لیں اور ہمیں پتہ چل جائے. صحیح. اب ظاہر ہے ان کو تو وضو آتا تھا. ہوں. اب اصل میں تو ان کی اصلاح کرنی تھی. صحیح. جب دونوں نے وضو کرنا شروع کیا تو دونوں نے ماشاءاللہ صحیح وضو کیا، ایک جیسا کیا. ہوں. تو وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے غلط کیا تھا، اچھا. اب ظاہر طریقہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن بس وہ عمل نہیں کر پاتے. صحیح. جب وہ طریقہ ان کے ذہن میں آیا اور ان کا حسنین کریمین کا وضو دیکھا انہوں نے، ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ جناب، آپ دونوں کا وضو پرفیکٹ ہے، میرا وضو غلط تھا، میں وضو کر لیتا ہوں دوبارہ. واہ. دیکھیں یہ کتنا کیا بات. خوبصورت انداز ہے تربیت کا. کیا بات. یہ کیا امام بات. حسنین کریمین نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا کہ بڑے اگر غلطی پر ہوں تو ان کی تربیت اس طرح لیکن کرنی ہے، ان کی لیکن نصیحت اس لیکن طرح نجم کرنی ہے. بھائی، آج کل فی زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تو کہتے ہیں کہ ہم وہ اڑ جاتے ہیں نا. اب وہ چیز ان کو سمجھا بھی ہوں. دی آپ نے، محبت سے، پیار سے، خاموشی سے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، دنیا میں کوئی طاقت ہمیں بولے گی ہم نہیں صحیح. مانیں گے. تو اب اس پر کیا آپ کے خیال سے جی جی، اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن اس کیا کا کہہ رہا ہے؟ جو اسلام کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن ہمارا اس معاملے میں، اسلام ہمارا اس معاملے میں یہ فرماتا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، سمجھانا صحیح. اور حکمت عملی، دانائی اور اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانا. صحیح ہے. آپ ایک مرتبہ پیار محبت سے سمجھائیں، اگر وہ اڑتے ہیں آپ کوشش کریں دوسرے پیرایوں میں لا کر حکمت عملی کے ساتھ آپ دوبارہ سمجھائیں. ٹھیک ہے. اگر تب بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ تیسری بار پھر کوشش کریں، پھر سمجھائیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور اگر وہ تب بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی پوری. ہوں. آپ نے اپنا جو پیغام ہے حق پہنچانے کا وہ پورا کر لیا. صحیح. اب وہ جانے اور اللہ رب العزت کی ذات جانے. اب اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو ان سے حساب لے. صحیح. آپ کی جو دین پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے ہوں. وہ پوری ہو گئی. آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے صحیح. اسلام کے اندر، صحیح. اس معاملے کے اندر. کیونکہ ہمارا کام ہے حق پہنچانا، صحیح. نہ کہ کسی سے عمل کروانا. اچھا. کیونکہ قرآن میں
بھی اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کافی اداس ہو گئے کفار کے رویے پر اور ہوں معاملات پر، ہوں تو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، محبوب آپ افسردہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہوں آپ کی ذمہ داری ہے صرف اپنا پیغام پہنچانا، صحیح کرنا نہ کرنا وہ ان کا عمل ہے، ان کی کوشش ہوگی، اگر یہ ایمان لائیں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور صحیح اگر نہیں لائیں گے تو یہ نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ صحیح تو محبوب آپ کا کام ہے صرف اپنی بات کو پہنچانا، اچھا ان کے عمل کی طرف سے آپ پریشان نہ ہوئیں۔ صحیح تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہمارا کام ہے وہ ہے ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو محبت سے پہنچا دینا۔ ٹھیک اب ہے عمل کرنا نہ کرنا وہ سامنے والے پر ڈیپینڈ کرتا صحیح صحیح ہے۔ جی صحیح آپ بالکل کچھ جناب، آج کا یہ پروگرام جو کہ ہم نے تربیت کے حوالے سے رکھا تھا، اور آج ہم نے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی کہ تربیت کو کس طریقے سے کیا جائے بچوں میں، بڑوں میں، اور ایک مسلمان کے لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان میں تربیت نہیں ہے تو اس کا عمل نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ کا عمل اچھا ہوگا۔ تربیت میں یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، حق بات کی جائے، حق بات بولی جائے، حق بات کہی جائے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ آپ مسلمان بحیثیت مسلمان جو اور انصاف کا ہے آصف بھائی جی 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 بولیں سب سے بڑی بات جو ہے نا، تعلیم جو ہے نا، تعلیم جی جو ہے اصل معنی میں تعلیم تربیت کا ہی حصہ ہے، صحیح بات اور تربیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ تعلیم ہے۔ ظاہر صحیح ہے تعلیم ہوگی یعنی معلومات ہوگی تبھی تو پھر ہماری تربیت ہوگی، صحیح بات کسی چیز کا علم ہوگا، کوئی چیز پتہ ہوگی تو ہی پھر اس پر عمل ہوں ہوگا، عمل ہوں کا تعلق تربیت سے ہے۔ صحیح تو تعلیم اور اس پر عمل کرنا یہ تربیت کی ہی اندر آتے ہیں، صحیح تربیت کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ صحیح اور تعلیم حاصل کرنا چاہیے، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، صحیح اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، ہوں کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہوں یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، واہ اقبال پہلے ہی فرما گئے حقیقت تو بالکل سچ فرمایا اقبال نے۔ تو صحیح ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جی اور تعلیم حاصل کرتے ہوئے، اور تعلیم دیکھیں دینی تعلیم سے مراد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، ہوں جو قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، احادیث مبارکہ کا جو ترجمہ ہے، جی تفسیر ہے، تشریح ہے، جی اس پر عمل کرنا، اسی سے پھر کامیابی ملتی ہے، اور انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرفراز ہوتا ہے۔ بالکل جناب جی بالکل، آصف۔ اور یہی بات آج ہم نے آپ تک پہنچانی تھی کہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں آپ کی ہونی چاہیے۔ تعلیم بھی حاصل کریں، دینی بھی کریں اور دنیاوی بھی کریں، کیونکہ کامیابی کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور دین میں کامیاب ہونے کے لیے یعنی کہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اس کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور دنیاوی تعلیم آپ کو دنیا میں کامیاب کرائے گی۔ مجھے اور نجم خان کو یاد دیجیے اس پیارے سے پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، بحیثیت مسلمان ان کی ایسی تربیت کر کے جائیں تاکہ کل آپ جب اس دنیا سے جائیں تو وہ آپ کے لیے آپ کی بخشش کا ساما بنے۔ مجھے نجم خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔